گود لیا بچہ محرم ہوگا یا نامحرم؟ میرے کزن نے اپنے دیور سے بچہ گود لیا ہے، جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے لیے محرم ہوگا یا نامحرم؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے نامحرم ہوگا بھائی، دیور کا بچہ تو آپ کی کزن کے لیے نامحرم ہے، تو اس کو محرم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس خاتون نے بچہ لیا ہے وہ خاتون فیڈ کروا دیں اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے، تاکہ یہ ان کی رضائی خالہ یا رضائی پھپھو بن جائیں، تو اس طرح سے اس کو محرم بنا دیں گی تو پھر وہ بچہ محرم ہو جائے گا، ادروائز وہ نامحرم ہی رہے گا۔ شادی کے بعد بیٹی کا کتنا حق ہے اگر غیر شادی شدہ اولاد پر خرچ کیا جائے یا تحفہ دیا جائے؟ شادی شدہ بیٹی اور کمانے والے بیٹے کو بھی اتنا ہی دینا ضروری ہوگا؟ شمائلہ مظفر۔ دیکھیں، اگر غیر شادی شدہ اولاد پر آپ خرچ کر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے تحفے دے رہے ہیں تو خرچ کرنے کھانا پینا والا خرچہ ہے، اس میں تو ظاہر ہے شادی شدہ عورت کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کا شوہر کھلا رہا ہوتا ہے، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو باپ کھلا رہا ہوتا ہے، بیٹی ہوں یا بیٹے ہوں، تو اس میں تو برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کوئی پراپرٹی گفٹ کر رہے ہوں، کوئی قیمتی چیز گفٹ کر رہے ہوں، تو قاعدہ یہی ہے کہ پھر اس میں برابری ضروری ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت کی بیس پہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا تو ایک الگ بات ہے، تو پراپرٹی میں ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ شادی شدہ ہے تو رہنے دو، غیر شادی شدہ ہے تو دے دو۔ ہاں، ضرورت ہو کسی کو زیادہ تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت کے بغیر اولاد میں ناانصافی کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ غصے کا کیا علاج ہے؟ مجھے بہت غصہ آتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ منورہ یو پی انڈیا سے۔ دیکھیں، غصے کا جب بچوں کو غصہ آتا ہے تو ابا اس کا علاج ہوتے ہیں، ابا کوٹ دیتے ہیں پکڑ کے بچوں کو، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی کوٹنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کو، کیونکہ سختی نہیں ہوتی تو آدمی پھر بے لگام ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ غصہ آ رہا ہے، کبھی اس پہ غصہ آ رہا ہے، کبھی ادھر غصہ جاری کر رہا ہے، کبھی ادھر غصہ جاری کر رہا ہے، تو کنٹرولنگ پاور آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک علاج تو میں چھوٹا موٹا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی غصہ آئے نا اور غصے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیں آپ یا نازیبہ کام کر دیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں، تو فوراً جب غصہ ٹھنڈا ہو معافی مانگنا سیکھیں، آدھا اسی سے علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ غصے میں گالیاں دے دیں کسی کو، بعد میں اس سے معذرت کریں، بھائی میں غصے میں تھا، میں نے زیادتی کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا غصہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے غصہ میں جاری تو کر دوں گا لیکن بعد میں معافی مجھے ہی مانگنی ہے، بہت حد تک اس سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اور باقی علاج حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کرنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے، اور جس بات پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو جائیں آپ، جس آدمی پہ غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہو جائیں، اس سے بھی غصہ کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر غصے کا آپ کے باڈی سے بھی تعلق ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، آپ خوراک میں کیا کھا رہے ہو، تو اس کا ڈاکٹر بھی علاج کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے دماغ کے کیمیکل کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو ہر وقت غصے میں بھنائے ہوئے رہتے ہو آپ، تو بہت ساری وجوہات ہیں، غصے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ تو شریعت تو وہ بتائے گی نا جس کا شریعت سے تعلق ہے، ڈاکٹر وہ بتائے گا جس کا ڈاکٹر سے تعلق ہے، تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لینا چاہیے اگر بار بار غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو اچھا علاج بتا سکتے ہیں۔ باقی شریعت نے کیا بتایا ہے؟ شریعت نے وہ بتایا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، چل رہے ہیں تو ایک جگہ رک جائیں، کیونکہ آدمی کے جب بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے تو غصہ اس کا اور زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جس آدمی پہ جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، کبھی غصہ آیا تو وہ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، ان کو پتہ ہے ہمیں غصہ آ رہا ہے، کوئی نازیبہ بات ہماری زبان سے نکل جائے گی تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو سوچنا چاہیے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو وہ پی لیتے ہیں۔ جب آپ غصہ پئیں گے، یہ پتہ نہیں، ہاں یہ خاتون ہے شاید منورہ یا مرد ہے واللہ عالم، تو اگر آپ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پئیں گے تو اس پہ بہت اجر ملے گا۔ غصہ جتنا جاری کریں گے غصہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک پورا بیان ریکارڈ کرواؤں گا غصے کے بارے میں۔ پہلے ایک میرا پرانا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں کوئی بیان اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا، اس میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ کسی ولی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا، ولی اللہ کا احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ لکھنا کیسا ہے؟ محفوظ احمد، جے پور، راجستھان۔ دیکھیں، گناہ تو نہیں ہے، ناجائز ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس میں عرف جو ہے نا، عرف میں یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے،
تو جب صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے عرف میں، تو ہم جب کسی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو اس سے وہم ہوتا ہے کہ وہ کوئی صحابی تو نہیں تھے، تو اس لیے اس زمانے میں اس سے احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ بزرگ انتقال ہو گیا تو رحمہ اللہ لگائیں، زندہ ہیں تو حفظہ اللہ یا دامت برکاتہم لگا دیں، اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا دیں۔ عرف میں ایسا ہی ہے، تو آپ بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھیں گے، خام خواہ اگلا تشویش میں جائے گا کہ شاید ان کو صحابہ والا مقام دے رہا ہے۔ تو ناجائز ہونا کا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں عرف کی وجہ سے ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔